وہ وہیں سیڑھیوں پہ کھڑے اس کے ایک دیدار کا انتظار کر رہے تھے، کہیں سے وہ نظر آ جائے کہ اس کی بے قرار آنکھوں کو قرار آ جائے، اس کے دل کو سکون مل جائے۔ وہ تو اتنی راتوں سے اس کو دیکھنے کے لیے جاگتی رہی ہے۔ یا اللہ، مجھے مزید سانسیں دینا کہ آج میں اس کو بس ایک بار دیکھ لوں۔ اس نے اس کے آفس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دعا مانگی۔ اس کا آفس ان کی کلاس کے بالکل ساتھ تھا۔ وہ عموماً اپنے آفس میں ہی ہوتا تھا، کسی کو اتنا نظر تو نہیں آتا تھا، مگر آج زرمینہ کا دل گواہی دے رہا تھا وہ ضرور باہر آئے گا، وہ ضرور اس کو نظر آئے گا۔ یار یہ کیا طریقہ ہے؟ کلاس کیوں بند ہے؟ اس کو لاک کیوں لگا ہوا ہے؟ اب ہم یہیں کھڑے رہیں گے؟ ہانیہ کلاس کے باہر کھڑے ہو کر جاہرانہ سے انداز میں بول رہی تھی اور ساری کلاس اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ وہ سارے اپنی کلاس کے باہر کھڑے چچا کا انتظار کر رہے تھے، جن کے پاس ان کے ڈپارٹمنٹ کی چابیاں تھیں۔ آج وہ کچھ لیٹ ہو گئے تھے اور سب کو کلاس کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ اب چچا آئیں گے اور کلاس کھولیں گے، تب تک ہم یہاں چوکیداروں داروں کی طرح کھڑے ہو کر انتظار کریں گے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بس غصے سے بولی جا رہی تھی۔ زری، ادھر آؤ، ادھر آؤ زری، ماہنور تمہیں بلا رہی ہے۔ فضا نے زرمینہ کو دور سے آواز دی جو سب سے الگ کھڑی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے پاس ان کے آفس کے بالکل سامنے کھڑی تھی تاکہ وہ آئے اور سب سے پہلی نظر اس پر بس اس کی ہی پڑے۔ اس کو خود نہیں معلوم تھا وہ ایسا کیوں سوچ رہی ہے، وہ کیوں ایسا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ آج سب سے پہلے اس کو کوئی نہ دیکھے، کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ زری جلدی آؤ نا۔ فضا نے اس کو وہیں کھڑا دیکھ کر ایک بار پھر سے آواز دی۔ کیا بات ہے فضا؟ اس کے پاس آئی اور بے دل سے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ تو وہاں ہی کھڑے رہنا چاہتی تھی، مگر وہ کیا کہتی؟ وہ کیوں وہاں ہونا چاہتی ہے؟ کیا ہے؟ کیا کر رہی تھی ادھر؟ مانو بلا رہی تھی تمہیں، اب پتہ نہیں خود محترمہ کدھر چلی گئی ہیں۔ فضا نے ادھر ادھر ماہنور کو ڈھونڈنے والے انداز میں دیکھا اور اس کو کہنے لگی۔ وہ آپس میں باتیں ہی کر رہی تھی کہ وہ سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا ہے، ہاتھ میں موبائل پکڑے، بلیک کوٹ اور گرے جینز پہنے وہ انتہا کا پرکشش لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے یونی آنے سے پہلے ابھی ابھی کٹنگ کروائی ہے، ابھی ابھی داڑھی بنوائی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایک پروکار اور پر اعتماد شخصیت کا مالک تھا۔ وہ جب ہی سیڑھیوں سے دوڑتا ہوا آتا تو 100 لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا۔ جیسے ہی اس کو سب نے دیکھا، سب اس کے پاس جمع ہو گئے۔ السلام علیکم سر۔ سب نے ہی اس کو ایک وقت بعد دیکھا تھا۔ ہر کوئی اس کی بہت عزت کرتا تھا، وہ تھا ہی ایسا عزتوں والا۔ سب اس کے پاس رکے تھے، وہ سب کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا، مگر اس کی نظر کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ سلام کا جواب ادھر ادھر دیکھ کر دے رہا تھا، جیسے کسی کا منتظر ہو، کسی کو دیکھنا چاہتا ہو۔ وہ جو کونے میں کھڑی تھی تھوڑی سی آگے آئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اس نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، درود شریف کا ورد کیا اور آنکھیں کھول لیں۔ وہ اب بھی اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کو جواب دے رہا تھا، سب کا حال پوچھ رہا تھا، ایک مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ان سب میں بس ایک لڑکی پہ رکا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا کہ دھڑکنیں بے قرار ہو گئیں۔ اس نے پہلی مرتبہ اس کو ایسے دیکھا تھا۔ وہ نہ بھی دیکھتی، اس کی نظریں اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پہ اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، وہ اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر درود شریف پڑھا اور تھوڑا سا آگے ہوئی، جو بار بار اس کو دیکھ کر نظریں جھکا لیتا تھا۔ السلام علیکم سر۔ اس نے اس کو دیکھ کر سلام کیا اور اس نے نظریں جھکائے سلام کا جواب دیا اور آفس میں چلا گیا۔ اس کا زیادہ دیر وہاں اس کے سامنے کھڑے ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ اس کو جواب دیتے ہی بغیر اس کو دیکھے آفس میں آیا اور دروازہ بند کر لیا اور سر کو اپنے میز پر رکھ کر نیچے ہوا، اپنے دل پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی نیچے ہو کر بیٹھا رہا۔ وہ اس کو اپنے اندر اتارنا چاہتا تھا، جس کو کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا تھا۔ اس کا ہجر آج ختم ہوا تھا۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے نہ جانے اس نے کتنی دعائیں مانگی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کی معصومیت کو دیکھنا چاہتا تھا،
اس کی شرارتیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی دعا مانگتا تھا، کاش تم سے میرا کوئی خون کا رشتہ ہوتا ملکہ، وہ ہجر مجھے اتنا دکھ نہ دیتا، میں تمہیں کبھی بھی دیکھ سکتا، تمہاری قربت کو محسوس کرتا۔ کاش، اے کاش ملکہ تم سے میرا کوئی تعلق ہوتا۔ وہ میز پہ سر رکھے دنیا سے بے نیاز اپنے ہی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے آج کسی اور ہی لڑکی کو دیکھا تھا جو بجھی بجھی سی تھی، اس کے سامنے آنے سے ڈر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن تھی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو، جیسے خود کو دنیا سے چھپا رہی ہو۔ وہ ہمیشہ اس کے سامنے رہنے والی آج سب کے پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ اپنا آپ اس سے چھپا رہی تھی۔ جس نے اس کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا، وہ اس سے چھپ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور آفس سے باہر آیا۔ وہ ایک بار پھر اس کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں کی الجھن کو ایک بار پھر سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک سب اس کے آفس کے باہر ہی کھڑے تھے۔ وہ کسی کام کے بہانے باہر آیا۔ اس نے سرسری سی ایک نظر سب پہ ڈالی۔ اس کو سب نظر آئے سوائے اس کے جس کو وہ دیکھنے آیا تھا۔ ماہنور، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ کلاس کے بعد باہر آئی جہاں ماہنور اکیلے بیٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی سب سے الگ اور اکیلا رہتی تھی، کبھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ اپنی سوچوں میں گم سی رہتی تھی۔ زری کا ہمیشہ دل چاہتا تھا وہ اس کے پاس بیٹھے، اس سے پوچھے کیا ہوا ہے، وہ کیوں ایسے رہتی ہے، مگر اس نے خود کو سب سے اتنا الگ رکھا ہوا تھا کہ کوئی اسے بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ زری، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے چلنے کا انداز مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، باتیں کروں، مگر آپ کبھی اکیلے نظر نہیں آئی۔ آج آپ اکیلی کھڑی تھی تو میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں۔ ماہنور معصومیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ماہنور، میں بھی چاہتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں، آپ یوں الگ الگ رہتی ہیں، میں ہمیشہ آپ سے پوچھنا چاہتی تھی آپ کیوں ایسے الگ سا ہوتی ہیں سب سے۔ وہ یونی کی گراؤنڈ کے ایک کونے میں بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی، جو ایک عرصے سے اس کا یہ انداز پوچھنا چاہتی تھی۔ زری، میری عادت ہی ایسی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک دکھ کی لہر آئی تو اس نے بالکل واضح دیکھی تھی۔ ماہنور، آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، یقین مانیں آپ کی بولی ہوئی ہر بات میرے ساتھ قبر میں جائے گی، مگر میرے منہ سے باہر نہیں نکلے گی۔ میں کسی کی بات کسی سے بھی نہیں کرتی۔ اس نے پاس بیٹھی لڑکی کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو یقین دلانے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، سب کے دکھ بانٹنے والی، دوسرے کے دکھوں میں دکھی ہونے والی۔ زری، آپ اس بات پہ یقین رکھتی ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے ٹیچر سے محبت ہو جائے، مطلب ایک شاگرد کو اپنے استاد سے محبت ہو سکتی ہے؟ وہ نظریں جھکائے بولتی گئی اور زربینہ کو لگا جیسے اس کے دل پہ کسی نے خنجر چلایا ہو، اس کے دل کے اندر کسی نے وہ خنجر اتارا ہو۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں محبت ہوگی؟ زرمینہ نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کو تو معلوم بھی نہیں تھا محبت کسے کہتے ہیں۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ اس نے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی محبت کی تھی۔ آپ کو محبت کا نہیں پتا زرمینہ؟ اس نے اپنے پاس بیٹھی اس لڑکی کو بہت غور سے دیکھا جو اس عمر میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ محبت کیا ہوتی ہے، محبت کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ آج کل تو 16 سال کے بچے بھی کسی کو ہنس کے دیکھ بھی لیں تو ان دونوں کو آپس میں محبت ہو جاتی ہے۔ اس 20 سال کی لڑکی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ اس نے بے چینی سے منہ پہ مسکراہٹ لائی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ محبت ایک احساس ہے اور اس احساس کا کوئی نام نہیں، کوئی وجود نہیں۔ محبت بہت سی کی طرح ہوتی ہے، ہر رشتے سے محبت کا اپنا احساس ہوتا ہے۔ اب دیکھو، جیسی محبت ہم اللہ سے کرتے ہیں ویسی محبت ہم اپنے ماں باپ سے نہیں کرتے، جیسی محبت ہم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں ویسی محبت ہم کسی سے بھی نہیں کر سکتے۔ ہر محبت کا اپنا احساس ہوتا ہے۔ وہ اس کو محبت کے بارے میں بتانے لگی اور وہ خاموشی سے سنتی رہی۔
اب اگر ہم عشق کی بات کریں تو وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عشق حقیقی اور دوسرا عشق مجازی۔ عشق حقیقی مطلب خدا پاک سے محبت، اور عشق مجازی اس کی مخلوق کے کسی ایک بندے سے محبت۔ پیار ہمیں دنیا کے بہت سے لوگوں سے ہو جاتا ہے، محبت بھی بہت ساروں سے ہو جاتی ہے۔ یہ جو عشق ہوتا ہے نا زرمینہ، یہ فقط ایک سے ہوتا ہے، پہلے تو ہوتا ہی نہیں، اور جب ہو جائے نا تو محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، دن رات وہ ہمارے خیالوں میں رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے ہماری روح کی جگہ محبوب نے گھر کر لیا ہو، جیسے ہی ہمارے اندر سے نکلو ہم مر جائیں گے، اور ہاں، اس نے نکلنے سے پہلے ہم مر جاتے بھی ہیں، اور یہ موت اس موت سے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے جو قبر میں لے جائے۔ پتہ ہے زرمینہ، یہی عشق ہمیں رب العالمین کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم جب ٹوٹتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کوئی ہمیں جوڑے، کوئی ہمیں سہارا دے۔ عشق میں ٹوٹ جانے والوں کو کہاں کوئی انسانی طاقت جوڑ سکتی ہے؟ وہ تو بس ایک ساتھ ہے جو جوڑتی ہے، جو جوڑ سکتی ہے، جو ہمارے زخموں پہ خود مرہم لگاتی ہے۔ وہ ذات ہمیں اپنے قریب کرتی ہے، اپنے آغوش میں لیتی ہے، اور تب ہی ہم بس اس کے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں سے ہمارا سفر عشق مجازی سے عشق حقیقی تک جاتا ہے۔ وہ بول رہی تھی اور بولے جا رہی تھی، اور آج زرمینہ نے پہلی مرتبہ اس کو بولتے سنا تھا، بولتے دیکھا تھا۔ اکثر ٹوٹے ہوئے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، محبت ان کو خاموش کر دیتی ہے، وہ اپنی ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ ان کو دنیا اور اس کی رنگینیوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ شاید وہ بھی تب خاموش رہتی تھی۔ زرمینہ سوری، میں آج کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ اس نے بولتے بولتے اس لڑکی کو دیکھا جو مسلسل اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ مہنور، تم نے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی محبت کا پوچھا تھا، میں یہ بات سمجھ نہیں پائی۔ وہ دوبارہ اس بات پہ آنا چاہتی تھی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، جس بات نے اس کو اندر سے جھنجھوڑا تھا۔ وہ پھر سے اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ ہاں سوری، بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی، کیا ایک استاد اور ایک شاگرد کی محبت جائز ہے؟ کیا ایک شاگرد اپنے استاد سے محبت کر سکتا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا جو بالکل ساکت ہو چکی تھی، جو کچھ بولنے کی ہمت کھو بیٹھی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لڑکی اس سے اس بارے میں بات کر رہی تھی جس تکلیف سے وہ اتنے عرصے سے گزر رہی ہے۔ زرمینہ، اس نے اس کو آواز دی، اس کو بلایا، جو حقیقت کی دنیا سے بہت دور سوچوں کی دنیا میں کہیں گم ہوئی تھی۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پائی مہنور۔ اس نے لرزتے ہونٹوں کے ساتھ اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک استاد تو ہمارا روحانی باپ ہوتا ہے نا، تو کیا ہمیں اس سے محبت ہو سکتی ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کی آنکھوں میں اب سرخی اتر آئی تھی۔ اس کو لگا آج کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، اس کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے، اس کو ملامت کر رہا ہے، بھری دنیا میں اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، لمبے لمبے سانس لیے، خود پہ قابو رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ زری، کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ پوری یونی ڈھونڈ آئی ہوں میں، فضا نے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا زرمینہ، ہم اس بارے میں پھر بات کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، میں چلتی ہوں۔ وہ جو اس کے پاس بیٹھی تھی اس کو ایک گہری ضرب لگا کے وہاں سے غائب ہو گئی، اور وہ ادھر ہی بیٹھی رہی جو اب کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ یار یہ کیا، اس سیمسٹر میں وجدان سر کا کوئی لیسن نہیں ہے؟ کلاس میں سب افسردہ سے ایک دوسرے کو کہے جا رہے تھے، ہر کوئی خفا تھا۔ اس بار ان کے فیورٹ ٹیچر ان کے کلاس نہیں لیں گے۔ شکر کیا تھا ایک ہی تو ٹیچر تھا جس کی وجہ سے یونی آنے کو دل کرتا تھا، اب تو یونی آنے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ ان کی کلاس میں لگتا تھا ہم اسٹوڈنٹس کے ہی زمرے میں ہیں۔ یار ان جیسے ٹیچر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی کلاس میں لگتا ہی نہیں ہم کلاس میں ہیں، لگتا ہے ہم اہل بیت کی محبت میں جھوم رہے ہیں۔ ان کا اہل بیت پہ بات کرنا، ان سے محبت کرنا، یار کتنا اچھا، کتنا کچھ سیکھ رہے تھے ہم ان سے۔ ہر کوئی اپنی اپنی بات کہہ رہا تھا، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو خفا نہیں تھا، ہر کوئی افسردہ تھا، ہر کوئی رنجیدہ تھا، سوائے ایک شخص کے۔
اس نے آنکھیں بند کی اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی۔ شکر ہے اللہ جی، سر کی کوئی کلاس نہیں اب ہمارے ساتھ۔ اب میں ان کو دیکھوں گی نہیں تو وہ مجھے یاد بھی نہیں آئیں گے۔ ان سے دور رہوں گی تو شاید یہ درد، یہ تکلیف کم ہو جائے۔ ان کا ہر وقت میرے سامنے رہنا شاید میری بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ میں بہت دور رہوں گی ان سے۔ وہ ٹیک لگائے ایک درد کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ اچانک سے اس کی آنکھوں کے کونوں سے پانی نکلا اور وہ حقیقت کی دنیا میں آئی۔ سر، آپ ہماری کلاس کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ ہانیہ اس کے آفس میں کھڑی اسے پوچھ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ بہانے ڈھونڈا کرتی تھی، کب موقع ملے اور کب وہ اس آفس کے دیدار کرے۔ آج تو موقع ہی بڑا تھا۔ آج تو ساری کلاس نے اصرار کیا تھا، سب کے اصرار پہ وہ آج آئی تھی۔ سب یہی چاہتے تھے وہ ہماری کلاس نہ چھوڑیں۔ سب نے ہانیہ کو بھیجا تھا ان سے بات کو۔ وہ بھی کچھ حد تک اس سے مانوس ہو چکا تھا۔ اکثر اس کی بات کا جواب ہنس کے دے دیا کرتا تھا، اور یہ بات اس کے لیے بہت تھی۔ اس کو زمین سے آسمان تک لے جانے کے لیے اس کا بس ہنس کے بات کرنا ہی کافی تھا اس کے لیے۔ ہانیہ، آپ کلاس کو کہہ دیں اس دفعہ میرا ان کے ساتھ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے تو میں ان کی کلاس نہیں لے سکوں گا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا اور وہاں پہ کھڑی اس کو سنتی رہی۔ سر، سب بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری کلاس نہ چھوڑیں۔ میں آپ کی کلاس میں آ کے خود سب سے بات کر لوں گا۔ میں خود بھی آپ کی کلاس نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اگر پاسبل ہوا تو میں ضرور کلاس لوں گا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنا پی سی آن کیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ اوکے سر، بہت شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ کلاس سے باہر چلی گئی اور وہ پی سی آف کر کے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے ایسے ہی کچھ وقت تک بیٹھا رہا، جیسے اسٹوڈنٹ سے زیادہ اس کو دکھ ہو۔ وہ ہمیشہ چھت پہ بیٹھ کر مغرب کی اذان سنا کرتی تھی۔ اس کو فجر اور مغرب کی اذان سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ وہ ہمیشہ یہ دونوں اذانیں بہت دل سے سنتی تھی۔ یہ دونوں وقت اس کو ایک عجیب سا سرور دیتے تھے۔ آج بھی وہ اتنے ہی دل کے ساتھ مغرب کی اذان سن رہی تھی اور ساتھ آسمان کو دیکھ رہی تھی جہاں ایک خوبصورت چاند اس کے سر پہ آنے کو تھا۔ اس کو رات میں چاندنی کا منظر بہت پسند تھا، اور جب سے وجدان اس کے خیالوں پہ طاری ہوا، اس کو یہ منظر، رات کا وقت اور چاند کی چاندنی اور بھی خوبصورت لگنے لگی۔ وہ چھت پہ بیٹھ کر ہمیشہ یہی سوچتی تھی، کیا وجدان بھی اس چاند کو دیکھتا ہوگا؟ وہ جب بھی ایسے سوچتی اس کو ایک عجیب سا سکون قلب ملتا۔ کچھ تو ہے جو ہم ساتھ دیکھتے ہیں، وہ یہ بولتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیتی۔ آج ماہنور کی باتوں سے ایک دفعہ پھر اس کے سوچنے کا زاویہ بدلا۔ وہ جس کو بھول جانے کی دعا مانگ رہی ہے وہ اس کا استاد ہے، ہاں، اس کا روحانی باپ۔ وہ اس شخص کو کیسے سوچ سکتی ہے؟ ماہنور نے کہا تھا کہ جو ہمارے خیالوں میں ہو، جس کے بغیر کچھ بھی نہ نظر آئے، جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہم دن رات انتظار کریں، تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت؟ مجھے؟ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، آسمان کو دیکھ کر توبہ توبہ کہنے لگی۔ نہیں اللہ جی، مجھے محبت نہیں ہو سکتی ایک نامحرم سے، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ میرے ٹیچر ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں، شاید تبھی میرے خیالوں میں بھی آتے ہیں۔ وہ مجھے اچھے لگتے ہیں تبھی میں ان کو دیکھنے کے لیے۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے نہیں ہو سکتی محبت۔ مجھے آپ سے محبت اللہ جی، مجھے میرے آقا جان سے، میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ مجھے کیسے ہو سکتی ہے ایک ٹیچر سے محبت؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ آسمان کو دیکھ کر بولتی جا رہی تھی، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے آنسو بہاتے ہوئے وہ اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی کیسے کہ اس کو بھی محبت ہو سکتی ہے۔ میں اپنے بابا جان کی عزت ہوں، میں محبت نہیں کر سکتی۔ کرتی ہوں گی باقی لڑکیاں محبت، مگر میں نہیں کر سکتی۔ بابا جان نے کتنے ایمان سے مجھے اجازت دی ہے، کتنے غرور سے انہوں نے رجب بھائی کا رشتہ ٹھکرایا ہے۔ میں ان کا غرور ہوں، میں ان کا غرور نہیں توڑ سکتی، میں محبت نہیں کر سکتی۔ اللہ جی، مجھے نہ کروانا محبت، مجھے بھول جائیں سر، میں اپنے بابا جان کو کبھی دکھ نہیں دے سکتی۔
میں ہار بھی گئی اللہ جی، مگر میں اپنے بابا جان کو نہیں ہارنے دوں گی۔ میں اپنی خوشیاں ان کی عزت پہ قربان کر دوں گی۔ میں بھول جاؤں گی سر کو، بالکل بھول جاؤں گی۔ بس آپ میری مدد کریں، میں نہیں مانتی ہوں محبت کو، مجھ پہ رحم کریں اللہ جی۔ وہ چھت پہ بیٹھے گھٹنوں پہ سر رکھے سسکتے ہوئے آج پھر سے اس کو بھول جانے کی دعا مانگ رہی تھی، جس کو بھولنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ آج پھر وہ اس محبت سے انکار کر رہی تھی جس کا اس نے کبھی اقرار کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ جی، آپ مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہونا، میں یہ جان بوجھ کر نہیں کرتی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں یاد آتے ہیں وہ، پتہ نہیں کیوں میں ان کو ایک نظر دیکھ کر اپنے آپ کو بھول جاتی ہوں۔ پتہ نہیں میں پھر کچھ کیوں نہیں سوچتی، میں یہ سب جان بوجھ کر نہیں کرتی، مجھ سے خود ہو جاتا ہے اللہ جی۔ اللہ جی، آپ تو رحم کرنے والے ہیں، آپ تو بہت مہرباں ہیں، آپ بہت رحیم ہیں۔ اے میرے پیدا کرنے والے رب، اپنی زرمینہ گل پہ رحم کر، اس کو صبر دے، اس کو وہی نور عطا کر جو رمضان کی راتوں کو تو نے عطا کیا تھا۔ مجھے معاف کر میرے مالک، دونوں جہانوں کے رب، مجھ پر رحم کر۔ وہ اللہ پاک سے ایسے دعا مانگ رہے تھے جیسے وہ ان کو یاد کروا رہی ہو، تو رحیم ہے، بے شک تو مجھ پر رحم کرے گا، تو کریم ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو مجھ پر رحم نہ کرے؟ تو مہرباں ہے، مجھ کو عطا کر۔ اس نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت پڑھی جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے وہ اپنی دعا میں کہہ رہا تھا، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، تو ہی احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے۔ اے بڑائی والے اور کرم والے، میری دعا قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس نے کس چیز سے دعا کی ہے؟ اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے گی اللہ اس سے قبول کر لے گا، اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے گی اسے عطا فرما دے گا۔ وہ بھی اللہ پاک سے آج ایسے ہی مانگ رہی تھی، ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہی تھی، گر گڑا رہی تھی، یا اللہ مجھے بھول جائے سید بچتان حسین شاہ۔ ہاف ٹی شرٹ، نائٹ ٹراؤزر پہنے، ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے وہ اپنی بالکنی میں کھڑا اس کو سوچ رہا تھا جس کو آج اس نے دیکھا تھا۔ اس نے اتنے عرصے بعد اس کو دیکھا تھا جس کو وہ دعاؤں میں مانگتا تھا۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی جیسے اس نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا، ویسی ہی حجاب میں، پردے میں، با حیا۔ وہ اتنے عرصے بعد آج بھی اس کو اپنے سامنے ہرانے کی ہمت رکھتی تھی۔ اس کا حجاب میں ہونا آج بھی اس کے اندر سے ایک سکون اور ایک اطمینان دیتا تھا۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، آنکھیں بند کی، اس کا حجاب میں چھپا چہرہ اس کے سامنے آیا، اس کی آنکھوں کی الجھن اس کے سامنے گھومی۔ اس نے آج اس کی آنکھوں میں بے چینی دیکھی تھی۔ وہ کیوں بے چین تھی؟ کیا ہوا ہے ایسا؟ وہ تو ہمیشہ سے شرارتیں کرتی تھی، ہمیشہ سے آنکھوں میں ایک چمک لیے پھرتی تھی، پھر ایک دم سے کیسے بدل گئی؟ کیوں وہ سب سے الگ کھڑی تھی آج؟ اس نے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اب اس کی سوچوں کے علاوہ بھی ایک چیز اس کے ساتھ تھی، اس نے چائے کا آدھا کپ وہیں چھوڑ دیا تھا۔ یا اللہ، میری ملکہ کو جو بھی پریشانی ہے حل کر لے مولا، بے شک تو ہر مشکل کو حل کرنے والا ہے۔ وہ پھر سے بالکنی میں آیا، چہرہ آسمان کی طرف کیا جہاں پہ ایک خوبصورت چاند چمک رہا تھا، اور دعا مانگی۔ اس کی الجھی آنکھیں اس کو بے چین کر رہی تھیں۔ شاید وہ کلاس سے باہر کھڑی تھی تبھی پریشان تھی، تبھی الجھی ہوئی تھی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے خود کو تسلی دینے لگا۔ کچھ وقت وہاں پہ کھڑا ہونے کے بعد وہ الماری کے پاس آیا اور ڈائری لی اور پھر سے وہیں چلا گیا۔ بالکنی میں اس نے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، وہ اس کرسی پہ بیٹھ کر چاند کو دیکھتے ہوئے اس ڈائری پہ لکھتا تھا جو اس کی ملکہ کی ملکیت تھی۔ وہ رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ اس کے لیے لکھ کر سوتا تھا۔ جب بھی وہ اس کے لیے لکھتا اس کو ایک عجیب سی خوشی ملتی تھی۔
جب میری ملکہ میرے پاس آئے گی میں روز رات کو اس کو پڑھ کے سنایا کروں گا، اس کو بتاؤں گا یہ ہجر کی راتیں مجھ پہ کیسی گزری ہیں، اس کو بتاؤں گا میں نے ایک ایک لفظ اس چاند کو گواہ بنا کر اس کے لیے لکھا ہے، اور نہ جانے میں نے اس کے ایک ایک لفظ کو کتنی کتنی بار پڑھا ہے۔ اس نے ڈائری کھولی، آنکھیں بند کی، اس کا سراپا اس کی آنکھوں میں گھوما، اس کی خوبصورت آنکھیں اس کی آنکھوں میں آئیں، اس کا حیا سے بھرا وجود اس کے سامنے آیا۔ اس نے چاند کو دیکھا، کیا تم میری ملکہ سے بھی خوبصورت ہو؟ لوگ تمہارے لیے لکھتے ہیں اور میں تمہارے سامنے اپنی ملکہ کے لیے لکھتا ہوں۔ میری ملکہ اس چاندنی سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں اس رات سے زیادہ گہری اور خوبصورت ہیں۔ وہ چاند کو دیکھ کر اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کے سامنے اپنی ملکہ کی نشان میں قصیدے پڑھا تھا کہ اس کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں چمک اتری۔ اس نے ڈائری کھولی اور لکھنے لگا، موتی ہوں کہ جیسے کسی تہہ ہجر کے، موتی ہوں کہ جیسے کسی تہہ ہجر کے، بالکنی سے آنکھوں کی تیرے جب حجاب اترے، اور قصیدے بھی برحق میرے تیرے لیے، مگر جو شعر لکھے وہ کہ جسے الہام اترے، اس حیا سے تو حیا کو بھی حیا آئے کہ جب دل کی گہرائیوں میں وَقُرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کا پیغام اترے۔ تیری پلکیں جو ملیں آپس میں تو ہو عیدیں سا سما، کہ جیسے پہل میں ملنے مسلمان کو مسلمان اترے۔